بنی اسرائیل کی سب سے خوبصورت عورت تھی، لیکن وہ بدکار بھی بہت زیادہ تھی۔ اب اس کے پاس لوگ آتے، پیسہ لگاتے، اپنی خواہش پوری کرتے، چلے جاتے۔ وقت گزرتا گیا، یہ بہت امیر بن گئی۔ اس نے ایک محل تعمیر کرایا، اس کے اندر اپنا تخت بچھایا۔ اب یہ تخت پر بیٹھا کرتی تھی، اور پھر شہر کے امیر لوگ اس تک صرف آ سکتے تھے، پیسہ پھینکتے، پیسہ لیتے، خواہش پوری کرتے، اور اس طرح زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن ایسے ہوا کہ اس شہر کے اندر، اس بستی کے اندر بہت ہی ایک نیک جوان رہتا تھا۔ اب اس جوان، وہ جانتا نہیں تھا کہ اس محل کے اندر کیا ہوتا ہے، کیا معاملات تھے۔ وہ اس محل کے سامنے سے گزرا، دروازہ کھلا تھا، تخت سامنے تھا، وہ تخت پر بیٹھی تھی۔ اس جوان کی نظر اس پر پڑ گئی تو دل میں اس کی تصویر کھنچ گئی۔ اب جوان وہاں سے چلا گیا، اپنی عبادات میں دل لگانے لگا، تلاوت کرتا، سجدے کرتا، لیکن دل اس کا پھر بھی اس کے اندر لٹک رہتا۔ اب اس نے کیا کیا، روزے رکھے، اس کے باوجود اس کی یاد نہیں گئی، اپنے آپ کو سزائے نہیں، بھوکا رہا، لیکن دل کے اندر اس عورت کی تصویر بس گئی تھی۔ اب اس نے جب نہ رہا گیا تو اس نے کہا مجھے اس سے ملنا چاہیے۔ اب اس نے مال دولت اکٹھا کیا، جو کچھ تھا سب بیچ دیا، اتنے پیسے بنائے جو اس کی قیمت بنتی تھی تاکہ اپنے پاس جانے دے۔ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ جوان اس کے پاس چلا جاتا ہے، اپنی دولت اس کے پاس رکھتا ہے، اور وہ اپنے پاس بیٹھنے کی خواہش اس کی پوری کرنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ اب یہ اس کے پاس تخت پر بیٹھا تھا، جب بیٹھا کچھ لمحات گزرے تھے، پھر اس کو خیال آیا کہ میں نے تو رب کی بڑی عبادت کی ہے، اپنے رب کو بڑا راضی کیا ہے، اور آج اس کے ساتھ بیٹھوں، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہوگا تو وہ کیا سوچ رہا ہوگا میرے متعلق۔ بس یہ سوچ آتے ہی وہ جوان تھر تھر کانپنے لگا۔ اس عورت نے پوچھا جوان کیا مسئلہ ہوا؟ تو اس نے بتا دیا کہ کچھ نہیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس نے کہا اپنا کام تو پورا کرو۔ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کرنا، جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ آخر وہ بول اٹھا کہ میں نے زندگی بہت پاکیزہ گزاری، عبادات کے اندر گزاری، آج تیرے پاس بیٹھے ہوں مجھے خیال آ گیا ہے کہ اگر وہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا سوچتا ہوگا کہ میرا بندہ کیسا میری ذات سے غافل ہو گیا، بس اس خوف کی وجہ سے میں کانپ رہا ہوں۔ اب وہ وہاں سے اٹھ گیا، لیکن اس کی صحبت کا اثر اس عورت پہ ہو گیا۔ وہ عورت کہنے لگی اس نے پوری زندگی نیکی کے اندر گزاری، آج بدکاری کا ارادہ کیا تو ارادے کی وجہ سے خدا کا خوف اتنا اس کو آ گیا، تو میں تو دن رات بدکاری کر رہی ہوں، مجھ سے میرا مالک کتنا ناراض ہوگا۔ سخت پچھتاوا ہوا، سوچنے لگی کہ وقت کا پیغمبر، وقت کا رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برگاہ کے اندر جاتی ہوں۔ لہذا وہ وہاں سے نکلی۔ اب شہر کا بچہ اس کو جانتا تھا۔ اب وہ چلی تو لوگ دیکھ رہے تھے، آگے گئی تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام عوام کو بٹھا کر تبلیغ کر رہے تھے۔ یہ وہاں سامنے کھڑی ہوتی ہے اور ایک شخص کو کہتی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام سے کہو فلاں عورت آپ کو ملنے آئی ہے، کوئی کام ہے۔ اب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو تمیز نہیں ہوتی، عقل نہیں ہوتی۔ یہ بھی کچھ ایسا شخص تھا کہ یہ مجمع کے اندر جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو روک دیتا ہے۔ آپ تبلیغ کر رہے تھے اور کہتے ہیں حضور آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب یہ سنتے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے یہ لوگ کیا سوچیں گے کہ شاید میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے برا، تو فوراً جھڑک دیتے ہیں کہ وہ تو زمانے کی بدکار عورت ہے، میں اسے نہیں ملنا چاہتا۔ اب یہ بدبخت وہاں سے اٹھتا ہے، اس عورت کو منوان کہہ دیتا ہے کہ وقت کا پیغمبر کہہ رہے وہ بدکار عورت ہے، میں اسے ملنا نہیں چاہتا۔ مزید پریشان ہو جاتی ہے کہ یار وقت کا پیغمبر بھی مجھ سے نہیں ملنا چاہتا، اتنی میں بدکار ہو گئی ہوں کہ وہ بھی مجھے متنفر ہو گیا۔ وہ واپس پلٹتی ہے، اپنے گھر پہ جاتی ہے۔ اسے کسی نے بتایا تھا کہ جب مالک کو راضی کرنا ہو تنہائی میں جا کر اس کے برگاہ میں سجدہ کرو۔ اس کے علاوہ سے کچھ اسلام کا نہیں پتہ تھا۔ اس نے دروازے کو کنڈی لگائی، اپنا سارا سجدے میں رکھ دیا، کہنے لگی مالک میں تیری برگاہ میں آ گئی ہوں، اب میرے لیے کوئی راستہ نکال۔ پوری رات گزر جاتی ہے، صبح جب ہوتی ہے وہ کہتی میں عورت ذات ہوں، میرے ساتھ صرف ایک خادمہ ہے، اگر میں یہاں پہ رہوں گی تو میرے ساتھ جن کا تعلق ہے عمرہ کا وہ لوگ مجھے یہاں پہ نہیں رہنے دیں گے، مجھے یہ بستی چھوڑ دینی چاہیے۔ اس نے ایک لباس پہنا، سادہ لباس تھا تاکہ پہچان نہ ہو سکے، وہاں سے نکلی۔ پھر سوچ آئے میں جاؤں گی کہاں پہ؟ خیال آیا کہ وہ نیک نوجوان جس کی وجہ سے میری حالت بدلی ہے اس کے پاس جاتی ہوں، صاف صاف بتا دیتی ہوں، شاید مجھے اپنے پاس رکھ لے، اس کے خادمہ بن کر زندگی گزار لوں گی اور شاید مجھ سے نکاح کر لے تو میری اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے صحبت پاک ہو جائے گی۔
महल से निकलती है, उस जवान के घर जाती है, पूछते पूछते दस्तक देती है, सामने से जवान निकलता है, उसकी निगाह उठती है, देखता है कि ये वही औरत है, थर थर कांपना शुरू कर देता है। दिल में ख्याल आता है कहीं ऐसा ना हो कि फिर मुझे गुमराह करने के लिए आ गई हो, बस इस ख्याल से तड़पता है, जान दे देता है। अब घर वाले उसको अंदर लेकर जाते हैं, तदफीन होती है। तदफीन के बाद ये बताती है कि मैं इस मकसद से यहाँ पे आई थी, हमारा ये मामला हुआ था। तो वो घर वाले कहने लगे कि हाँ, एक इसका भाई है, उससे बात करते हैं, शायद वो मान जाए, है तो बड़ा परहेजगार, वो भी मुत्तकी है, शायद तुम्हारे साथ निकाह कर ले। उससे जब बात करते हैं तो वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, पहले बेशक बदकार थी, लेकिन अब उसने सच्चे दिल से अल्लाह ताला के बरगाह में तौबा किया है, मैं उससे शादी करूँगा। चुनांचे इस औरत की उससे शादी होती है और अल्लाह ताला उसको 7 बेटे देता है। और देखें, उसकी तौबा ऐसी कबूल होती है कि उसकी तौबा का असर बेटों के अंदर आता है। वो 7 बेटे उसके जो पैदा होते हैं वो बनी इसराइल के वली ठहरते हैं, कामिल वली बनते हैं, मशहूर वली बनते हैं। एक ऐसी औरत जो खूबसूरत तरीन थी, पूरी ज़िंदगी बदकारी के अंदर गुजारी, लेकिन जब निदामत हुई, एक सजदा रब के बरगाह में ऐसा किया कि रब को मान कर किया, अपने गुनाह मान कर किए, रब से माफ़ी मांग कर उसके बरगाह में सर झुकाया, तो रब ने सिर्फ तौबा कबूल नहीं की बल्कि ऐसी ज़िंदगी अता की जो पाकीज़गी की सरदार थी। फिर औलाद भी ऐसी अता की अल्लाह ताला ने कि 7 ऐसे फर्जंद हुए कि उस ज़माने के वली ठहरे। साहिब, अगर उसकी तौबा कबूल हो सकती है, इतनी बड़ी बदकार थी, हम तो हुजूर की उम्मती हैं। अगर हमारा उससे भी बड़ा जुर्म हुआ, शर्त इतनी है, रब के हुजूर सजदा कर कर देखे, देखना रब के रहमत कैसे बढ़कर इस्तकबाल करती है। ज़रूरत इस अमर की है कि हमें सर रब के बरगाह में झुकाना चाहिए, साथ में दिल को झुकाना चाहिए, तहिया करना चाहिए, पक्का वादा करना चाहिए, मालिक जो कर बैठे हैं, ख़ता कर बैठे हैं, तुझसे माफ़ी मांगते हैं, बस माफ़ कर दे, तेरे साथ वादा करते हैं कभी फिर तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। देखना रब कैसे तौबा कबूल करता है, फिर कैसे ज़िंदगी के अंदर सुकून आता है, हर तरह की बेसुकूनी दूर हो जाएगी।